تھا قائد اعظم دلوں میں اتر گئے اور مخالفین دلوں سے اتر گئے۔ آج کی اس خوبصورت نشست میں میں چاہوں گا کہ ہمارے حافظ نصیر آفیشیل فیس بک پیج کے روح رواں پروفیسر محمد نصیر القادری صاحب اس نشست کی اہمیت اور غرض و غایت کے حوالے سے ہماری سماعتوں کی نظر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام تعریفوں کے وہ لائق ہے اللہ رب العزت کی بابرکت ذات، اس کی حمد و ثنا کے بعد وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کا مالک ہے۔ بے شمار درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جو ہمارے لیے باعث نجات ہیں اور نجات کا ذریعہ ہیں۔ ناظرین سامعین، اس مالک کا شکر ہے جس کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم منعم پاکستان، معمار پاکستان، اس عظیم شخصیت کو ہدیہ تبریک اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے، اور یہ ہماری قلبی بھی توجہ ہے، جسمانی فرض بھی ہے اور قلبی فرض بھی ہے، اور بلکہ ہمارا روحانی فرض بھی ہے۔ انتہائی عزت کے لائق، انتہائی مشفق، مہربان آج کی ہماری اس خصوصی نشست کے جو مہمان خصوصی ہیں، عظیم مذہبی اسکالر ہیں، عظیم قانون دان ہیں، مصنف کتب قصیرہ اور بلکہ انسائکلوپیڈیا اپنی ذات میں ہے، ایک جماعت ہے، ایک تحریک ہیں، اور اللہ نے عزت دی ہے، نام بھی دیا ہے، مگر عاجزی اور انکساری بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی نوازا ہے۔ محترم جناب محمد آصف بلی صاحب، حضور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے بہت سا ٹائم نکال کے آج ہماری اس محفل کو زینت بخشی۔ ہمارے پروگرام کی آن بان شان میرے دست و بازو چیئرمین زاویہ فوم جناب محمد افضل بٹ صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد ارشد تبسم صاحب، ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد فخر السادات، سید السادات، جانشین سادات حضور پیر سید عارف بہاول اکشا صاحب، آپ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ ناظرین، غرض و غایت کا بٹ صاحب نے ذکر فرمایا، اس سے بڑی غرض و غایت کیا ہو سکتی ہے کہ آج ہم جس شخصیت کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے اسلاف کو بھولتی نہیں ہیں۔ جو قومیں اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہیں، یقیناً پھر وہ قومیں زندہ بھی نہیں رہتی۔ عرض یہ ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، دونوں شخصیات نے اپنے لیے زندگی میں، دونوں نے شاید اپنے لیے دعائیں نہ اتنی مانگی ہوں، نہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی دعائیں اپنے لیے مانگی، نہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لیے شاید اتنی دعا مانگی جتنی ان کے جانے کے بعد آج قوم ان کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں۔ سکول ہے، کالج ہے، پروگرام ہے، صبح ہے، دوپہر ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ یقیناً وجہ یہی ہے، جو دوسروں کے لیے زندگی گزارتا انسان گزار کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہمیشہ لوگوں کی زبانوں کا ترانہ بنا دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے آج ہر جگہ پہ کبھی تو اقبال کا نام لیا جاتا ہے اور کبھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے۔ حاضرین، حقیقت بھی یہی ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، اے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی جد و جہد کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ یہ باغ دوڑ، یہ کیوں اس طرح کا پہلو آپ کے ساتھ شامل ہو گیا؟ جو جواب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیا وہ بھی سنہری حروفوں پہ لکھنے والا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں مسلمان پیدا ہوا ہوں، میں مسلمان جیا ہوں اور مسلمان سا کام کیا ہے، اور میں مسلمان ہو کے ہی مرنا چاہتا ہوں۔ یہ چاروں کام کرنے کے بعد جب میں اللہ کے حضور
پیش ہو جاؤں تو میرا رب مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناب ویل ڈن۔ یہ وہ شاباش ہوتی ہے، انسان جتنے مرضی کام کرے ایک باس کی طرف سے، ایک سربراہ کی طرف سے جب لفظ شاباش کا لفظ کہہ دیا جاتا ہے اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اس کی محنت رنگ لے آتی ہے، نہ اسے تھکاوٹ کا پتہ چلتا ہے نہ اسے زندگی کا پتہ چلتا ہے، اس کی ساری زندگی کوششیں صرف ایک شاباش کے پیچھے چھپی ہوتی ہے اور چھپی ہوتی ہے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا کہ جب میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں میرا رب مجھے ویل ڈن کہہ کے، شاباش کہہ کے جب اس انداز میں مجھے یاد کرے گا تو میں سمجھوں گا میری کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہاں جا کر بھی ظاہری کوٹ بھی ہے، ٹائی بھی ہے، پینٹ شرٹ بھی ہے، مگر وہاں رہ کر ظاہر ایک جیسا ہے، مگر کسی نے قائد اعظم کا باطن دیکھا ہی نہیں ہے۔ قائد اعظم ظاہری طور پہ انگلستان کے لگتے ہیں مگر اندر سے سینے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے غلام لگتے ہیں۔ لوگوں نے شاید سمجھا انگلستان جا کے اس کا رنگ چڑھ گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہوں گا، شاید ہم نے ایک سنگاڑا ہے، ایک پھل ہے سنگاڑا، اسے دیکھا ہوگا، وہ گندے پانی میں بنتا ہے، گندے پانی میں پیدا ہوتا ہے، جب اس کو دیکھا جائے تو سیاہ اس کا رنگ ہوتا ہے، اسے پکڑا جائے تو ہاتھ بھی میلے ہو جاتے ہیں، مگر جب اس کی کھلڑی ادھیڑی جاتی ہے، اسے سائڈ پہ کیا جاتا ہے، اندر سے انتہائی سفید نکلتا ہے۔ حاضرین محترم، ظاہر جیسا بھی ہو، جب انسان کا باطن صاف ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو کوششیں کی وہ سفید پتھر کی طرح، سفید نمونے کی طرح کی۔ آج یہی وجہ ہے کہ اتنی صدیاں گزر گئی، جتنے حملے اس ہمارے وطن پر، ہماری ریاست پر ہوئے جب سے پاکستان بنا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہ اسی حالت میں قائم دائم ہے، اس لیے کہ اس کو بنانے والوں کی نیت بڑی صاف اور شفاف تھی۔ اور یہ وجہ تھی کہ جب پاکستان بن گیا تو ایک دوست نے دوسرے دوست کو جس انداز میں کہا، دوست اقبال کا کون ہے؟ قائد اعظم۔ قائد اعظم کا دوست کون ہے؟ اقبال۔ اور جب پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بنا لیا تو جب بن گیا تو اپنی زبان سے یہ لفظ حسرت بھری زبان سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہے کاش آج میرا دوست اقبال زندہ ہوتا اور اسے میں کہتا دیکھ میں نے آج تیرا پاکستان بنا دیا ہے، دیکھ آج تیرا پاکستان بنا دیا ہے۔ جن کے نیتیں صاف تھی، ارادے صاف تھے، اللہ تعالیٰ انہیں منزلیں عطا فرماتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی شخصیات کا ایک نام ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل میں ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ قانون دان دیکھیں تو قائد اعظم جیسا کوئی نہیں، مسلح دیکھیں تو قائد اعظم جیسا نہیں، مدبر دیکھیں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نہیں۔ اور آخری بات کر کے میں مائک جو ہے بٹ صاحب کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں بڑی بڑی عدالتیں آئیں اور بڑے بڑے فیصلے آئے، مگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک ایسا فیصلہ آیا اور ایک ایسا فیصلہ کیا جس پر انگریز نے بھی اپنی ذات کو سلنڈر کر دیا اور حیران ہو کر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کو ماننے کے لیے آج لوگ فیصلے بڑے وکیل کرتے ہیں۔ بڑے وکیل اس لیے کرتے ہیں کہ بڑا مقدمہ ہے، بڑا وکیل ہوگا، اور پھر شہرت بھی بڑے وکیل بڑے ناموں سے کرتے ہیں کہ بڑا کیس جیتیں گے تو بڑا نام ہوگا، کوئی پیسے کے لیے، کوئی دولت کے لیے۔ مگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اندر کا ایک صوفی ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی وجہ تھی قائد اعظم نے اگر دولت کی طرف دیکھنا ہوتا تو غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو کیس لڑنے کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے تو یہی الفاظ تھے کہ چھوڑیں آپ لوگوں کی باتیں، بس ایک بار یوں کہہ دیں، پھر قائد آپ کو اس طرح اس مقدمے سے باہر نکالے گا جس طرح آٹے سے ایک بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ مگر کمال جائیں، غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا نہیں، جو اللہ نے اعزاز مجھے دیا ہے میں اس کا انکار تو کر ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، یہ آخری بات جو میں کرنے لگا تھا وہ یہی تھی، ایک مجرم کو جب پھانسی کی سزا دی گئی، تختے پہ چڑھانے کا، گلے میں پھندا ڈالنے کا جب حکم دیا گیا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ مقدمہ ہوا اور مقدمہ لڑ بھی رہے تھے، جج نے فیصلہ بھی لکھ دیا، تحریر بھی کر دیا، مگر فیصلہ ظاہری طور پہ
ہو چکا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے طریقے سے مطمئن تھے کہ میرا موکل جو ہے انشاءاللہ پھانسی کے پھندے پہ تو چڑھے گا، مگر موت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ جب پھانسی کا دن آیا، اس دن سارے لوگ بھی جمع ہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما ہیں، جج بھی، لوگ بھی سارے پھانسی کے پھندے پہ اس کو چڑھایا گیا، لٹکایا گیا۔ گلے کے اندر رسی جب لٹکائی گئی، جب یہ سارا پروسیس ہو چکا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اب رک جائیے۔ سامنے نوجوان کو رکایا گیا، نوجوان سامنے آیا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اب اس کو مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے، فرمایا اب پھانسی نہیں ہو سکتی، اب آپ اس کو نیچے اتار دیں۔ جب پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو آپ نے فیصلہ سنایا تھا وہ ڈاکومنٹ لے کے آئیں، وہ کاغذ لے کے آئیں۔ جب کاغذوں کو لایا گیا، کہا پڑھیں اس کے اوپر کیا لکھا ہے، اس کے اوپر فیصلہ کیا سنایا گیا تھا، کیا لکھایا گیا تھا۔ وہاں لکھا ہوا تھا کہ اس مجرم کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے اور گلے کے اندر رسی ڈالی جائے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے وہ پروسیس ہو گیا ہے، اس کو لٹکایا بھی گیا ہے اور گلے میں پھندا ڈالا بھی گیا ہے، آگے موت کا ذکر نہیں ہے۔ اگر موت کا ذکر ہوتا تو پھر ضرور اسے پھانسی موت دی جاتی، یہاں دکھائیے۔ پھر انگریز بھی قائل ہوا اس عظیم دانشور، اس عظیم ذہین انسان کے، پھر انہوں نے سائڈ پہ کیا۔ جب کرنے کے بعد اس کے بعد انگریز نے ہمیشہ کے لیے ایک لفظ کہہ دیا، کہا ہم ہینگ بھی کریں گے، اس کو لٹکائیں گے بھی آئندہ کے لیے اور گلے میں پھانسی کا پھندا بھی دیں گے، مگر کب تک؟ یہ لفظ اس کی عبارت میں آج تک لکھے ہیں، اس نے واضح طور پہ یہ لفظ لکھے ٹو بی ہینگڈ ٹل ڈیتھ، جب تک انسان کی روح جو ہے یہاں سے جسم سے باڈی سے نکل نہیں جاتی تب تک اس کے جسم کو لٹکا کے رکھا جائے گا۔ یہ قائد اعظم کا موقف تھا اور جج کہنے پر مجبور ہوا، کہنے لگا یو آر گریٹ لائر مسٹر محمد علی جناح، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو سلوٹ کیا گیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت، یہ تو وہ ویسے میں نے بات کی، یہ تو قبلہ لائر تو قبلہ ہیں اور اصل حقیقت بھی یہی بتائیں گے۔ تو حاضرین محترم، ہمارا صرف حصہ یہ ہے، اگر ایک گھر کا ایک فرد آزاد ہو کر آئے تو گھر والے سارے خوشیاں مناتے ہیں، تو میں کہتا ہوں جس نے پوری قوم کو آزاد کرایا تھا اس قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا احسان ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں لئن شکرتم، اللہ کہتا ہے لازیدنکم۔ شکر کیا ہے؟ اعتراف نعمت ہے۔ شکر کیا ہے؟ اعتراف احسان ہے۔ اے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے آزاد وطن جیسی نعمت عطا فرمائی، آپ کا احسان ہے اس قوم پر۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین،